السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، جن لوگوں کے دل خوف خدا سے خالی ہیں اور فکر آخرت سے بے نیاز ہیں، انہیں زیادہ تر اموال دنیا اور عیش و عشرت سے غرض ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اس دنیا کی املاک و جائیداد اور مراتب کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ دوسری جانب اہل ایمان اس دنیا میں بھلائی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور حیات اخروی میں بھی سرخروئی اور عذاب سے نجات کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کو بھی اتنی ہی یقینی مانتے ہیں جتنی کہ یہاں کی زندگی ہے۔ سورہ بقرہ میں رب کریم کا ارشاد ہے، ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سے سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو عذاب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ عزیزو، اچھی صحت، دولت، علم اور آرام و راحت کے لیے تو اہل ایمان بھی دعا کرتے ہیں، تاہم ان کی تمام دعاؤں کا مطلوب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان سے دین کی بہتری بھی مطلوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ دولت اس لیے مانگتے ہیں کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اس سلسلے میں اللہ جل شانہ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں۔ ان کی اس خواہش کا دنیا سے دور کا تعلق بھی نہ تھا۔ ان کی ایسی سلطنت مانگنے جو بعد میں کسی کے پاس بھی نہ آ سکے، سے مراد یہ تھی کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور خود اللہ جل شانہ کی یاد میں غرق رہنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ان کے خلوص نیت کا اظہار کر رہے تھے۔ سورۃ صاد میں اللہ جل شانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کا ایسے ذکر کر رہے ہیں، اس نے کہا میں نے مال کی محبت اپنے رب کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی دعا کو قبول کر کے انہیں اس دنیا میں بڑی املاک بخشی اور آخرت کے انعامات بھی عطا فرمائے۔ عزیزو، اس کے علاوہ اللہ جل شانہ ان لوگوں کی خواہشات بھی پوری کر ڈالتا ہے جو صرف اسی دنیا کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں، تاہم آخرت میں ان کے لیے خسارہ منتظر ہوتا ہے۔ آخرت میں ایک بڑے عذاب کو وہ اپنا منتظر پاتے ہیں۔ یہاں دنیا میں طلب کرتا مال و متاع آخرت میں ان کے پاس نہ ہوگا۔ قرآن میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ سورۃ شورا میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم خوب بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کا مقدر ہے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور جگہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو کوئی دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقسوم میں اس کے مقدر میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جسے وہ تاپے گا، جس کے عذاب کو وہ برداشت کرے گا، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہوگا۔ عزیزان من، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے دشمن، اللہ کو نہ ماننے والے بظاہر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور مومنوں کے اوپر مشکلات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو عزیز و حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق دنیا کافر کی جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے دار العمل ہے، یہاں پہ جو کچھ وہ بوئے گا آخرت میں کاٹ لے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عزیزو، اس کھیتی میں جو آخرت کو مد نظر رکھ کر
کاش کرے گا وہ دنیا میں بھی نفع اٹھائے گا اور آخرت بھی اس کی رنگدار شاندار جاندار ہو جائے گی۔ عزیزو، اللہ جل شانہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مچھر کے پر کی طرح حقیر ہے۔ اگر اللہ جل شانہ اس کے برابر بھی سمجھتے تو پھر کافروں کو بالکل نہ ملتی۔ عزیزو، اپنے اوپر اگر کچھ سختیاں آتی ہیں تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھو۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ جب بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور جو آسانیاں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو دیکھتا ہے تو بے اختیار رونا آتا ہے۔ سورۃ تکاثر کی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جب نازل ہوئی تو صحابہ روتے تھے کہ روز جزا کو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حالانکہ کیسی کیسی مشکلات، کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اور ایک ہم ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہوا، کیا کس نعمت سے نہیں نوازا ہوا، اور پھر بھی زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ کے، مگر زبان ہے کہ اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی زبان عطا فرمائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا سر نصیب فرمائے، اللہ کے غیر کے آگے ہمیں جھکنے سے محفوظ فرمائے، اور ہماری تمام حاجتوں کو اپنی قدرت خاص سے پورا فرمائے، اور ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما دے اور ہمیں آخرت کے خساروں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔